مجھے آج تک اپنے دوستوں میں وہ خوبیاں نظر ہی نہیں آئیں جو میں نے مائی بیسٹ فرینڈ کے مضمون میں لکھی تھیں۔ بھتیجے سے باجا ابھی پکڑا ہی تھا کہ بیگم بول اٹھی، جے واجا وجایا میں تانوں وجا دینا ہے۔ کچھ لوگوں کی سٹیل کی ٹانگیں ہوتی ہیں، کمبخت ہر کام میں اڑاتے ہیں مگر پھر بھی نہیں ٹوٹتی۔ میری آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے، ہر کسی کو صفائی مت دو، آپ انسان ہو، واشنگ مشین نہیں۔ لیجنڈز تو بس وہ ہیں جو خراب گھڑی پہن کر بھی کانفیڈنس سے گھومتے ہیں، اور ایک ہم تھے بیلٹ کی جگہ نالا بھی پہن کر گھومتے تھے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ رات کو نیند اس طرح منہ کر کے آتی ہے جس طرح موبائل رکھا ہوا ہو، ویسے جو آپ سمجھے وہ بھی ٹھیک ہے۔ موٹی بیویوں کی تعریف سنیں۔ موٹی بیویاں خوبصورت بھی ہوتی ہیں، خوش مزاج بھی ہوتی ہیں، خدمت گزار بھی ہوتی ہیں، دل نشین بھی ہوتی ہیں، کھانا بنانے میں ماہر بھی ہوتی ہیں، الغرض ہر کام میں پرفیکٹ ہوتی ہیں۔ لیکن پتلی بیویاں جھگڑالو، سڑیل، ناڑی، بد مزاج طرح کی ہوتی ہیں، الغرض ہر کام میں نکمی۔ اس لیے شادی موٹی لڑکیوں سے کریں جناب۔ ایک مکھی بہت کمزور حالت میں ڈاکٹر کے پاس آئی۔ جانوروں کا ڈاکٹر: کیا ہوا؟ تم تو بہت کمزور ہو گئی ہو۔ مکھی: میں غلطی سے ایک میمن کے چائے کے کپ میں گر گئی تھی، اس نے مجھے چوس چوس کر ایسا کر دیا ہے جناب۔ باس ورکر سے: ایک شیشہ لے کر آؤ جس میں مجھے میرا چہرہ دکھائی دے۔ ورکر: باس نہیں ملا، میں سب دکانوں پہ گیا لیکن سب میں میرا ہی چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ یار مجھے اس بات پر بہت سخت حیرت ہوتی ہے کہ مرغی کے انڈے میں سے بچے کیسے نکل آتے ہیں۔ دوسرا دوست بولا: یار مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ بچہ اس کے اندر گھستا کیسے ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں ایک نیا افسر آیا اور پہلے ہی دن اس نے اپنے سیکرٹری کو ڈانٹتے ہوئے کہا: کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ میں احمق ہوں؟ سیکرٹری نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا: نہیں سر، ہرگز نہیں، ساروں کو تو پہلے ہی پتا ہے، مجھے تو ابھی پتا چلا ہے۔ پہلا شیخ دوسرے شیخ دکاندار سے: یہ تم نے بھینگا ملازم کیوں رکھا ہوا ہے؟ شیخ دکاندار: اس لیے کہ اگر کوئی چوری کرنا چاہے گا تو اس چور کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ بھینگا آدمی کس طرف دیکھ رہا ہے۔ ایک بھولے لڑکے کو اس کی ماں نے کہا کہ اپنے سسرال جا رہے ہو تو سسرال میں ذرا بڑھا چڑھا کر باتیں کرنا، اس سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔ وہ سسرال گیا تو ساس نے پوچھا: تم بس پر آئے ہو یا گاڑی پر؟ وہ بولا: میں تو جہاز میں آیا ہوں۔ پھر سسر نے پوچھا: بیٹا لسی پیو گے یا دودھ؟ داماد نے کہا: میں تو ملک شیک پیوں گا۔ اتنے میں لڑکے کو چھینک آ گئی تو سالی نے کہا: ارے بھیا آپ کو تو زکام ہو گیا ہے۔ اس پر وہ جلدی سے بولا: نہیں مجھے تو کینسر بھی ہے۔ ایک پٹھان کے 3 بچے ہوئے، نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان۔ پھر 3 ہوئے، نام رکھا دریا خان، سمندر خان، سیلاب خان۔ پھر 3 بچے پیدا ہوئے اور اس بار نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان۔ پھر 3 بچے پیدا ہوئے، اس بار بیوی نے نام رکھے بسکر خان، ہوش کر خان، رحم کر خان۔ دکاندار: اگر تم محنت اور ہوشیاری سے کام کرو گے تو ضرور ترقی کرو گے۔ مجھے دیکھو، پہلے اس دکان کا ملازم ہوا کرتا تھا اور اب اس دکان کا مالک ہوں۔ ملازم آف بڑھتے ہوئے بولا: مگر جناب آپ کے سابقہ مالک جیسے بھولے بھالے لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں؟ ایک آدمی نے اپنے پڑوسی گوالے سے پوچھا کہ گوالے میاں تمہارے پاس کتنی بھینسیں ہیں؟ گوالا بولا: میرے پاس 3 بھینسیں ہیں۔ پڑوسی: اور یہ روزانہ کتنا دودھ دیتی ہیں؟ گوالا: جناب 21 کلو۔ پڑوسی: اور اس میں سے بیچتے کتنا ہو؟ گوالا بولا: الحمدللہ جناب 40 کلو بیچتا ہوں اور 3 کلو گھر کے لیے بھی رکھتا ہوں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس سام بٹھا دیا اور بولا: ڈس لے ڈس لے۔ سام بولا: میں اسے کیا ڈسوں، میں تو خود ان سے زہر ڈاؤن لوڈ کروانے کے لیے آتا ہوں۔ ایک مکھی بہت کمزور حالت میں ڈاکٹر کے پاس آئی۔ جانوروں کا ڈاکٹر: کیا ہوا؟
تم تو بہت کمزور ہو گئی ہو۔ مکھی: میں غلطی سے ایک میمن کے چائے کے کپ میں گر گئی تھی، اس نے مجھے چوس چوس کر ایسا کر دیا ہے جناب۔ باس ورکر سے: ایک شیشہ لے کر آؤ جس میں مجھے میرا چہرہ دکھائی دے۔ ورکر: باس نہیں ملا، میں سب دکانوں پہ گیا لیکن سب میں میرا ہی چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ یار مجھے اس بات پر بہت سخت حیرت ہوتی ہے کہ مرغی کے انڈے میں سے بچے کیسے نکل آتے ہیں۔ دوسرا دوست بولا: یار مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ بچہ اس کے اندر گھستا کیسے ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں ایک نیا افسر آیا اور پہلے ہی دن اس نے اپنے سیکرٹری کو ڈانٹتے ہوئے کہا: کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ میں احمق ہوں؟ سیکرٹری نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا: نہیں سر، ہرگز نہیں، ساروں کو تو پہلے ہی پتا ہے، مجھے تو ابھی پتا چلا ہے۔ پہلا شیخ دوسرے شیخ دکاندار سے: یہ تم نے بہنگا ملازم کیوں رکھا ہوا ہے؟ شیخ دکاندار: اس لیے کہ اگر کوئی چوری کرنا چاہے گا تو اس چور کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ بہنگا آدمی کس طرف دیکھ رہا ہے۔ ایک بھولے لڑکے کو اس کی ماں نے کہا کہ اپنے سسرال جا رہے ہو تو سسرال میں ذرا بڑھا چڑھا کر باتیں کرنا، اس سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔ وہ سسرال گیا تو ساس نے پوچھا: تم بس پر آئے ہو یا گاڑی پر؟ تو وہ بولا: میں تو جہاز میں آیا ہوں۔ پھر سسر نے پوچھا: بیٹا لسی پیو گے یا دودھ؟ داماد نے کہا: میں تو ملک شیک پیوں گا۔ اتنے میں لڑکے کو چھینک آ گئی تو سالی نے کہا: ارے بھیا آپ کو تو زکام ہو گیا ہے۔ اس پر وہ جلدی سے بولا: نہیں مجھے تو کینسر بھی ہے۔ خواتین رات کے 2 بجے بھی شادی کے فنکشن سے گھر پہنچیں اور بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، لیکن سونا انہوں نے تب بھی ہوتا ہے جب پورے فنکشن کی تفصیل دہرا لیں۔ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتی۔ بیوی: اگر میں مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ شوہر: میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بیوی: تو کیا تم دوسری شادی کر لو گے؟ شوہر: پاگل آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے جوکس کو نا ذرا غور سے سنا کریں، کبھی کبھار منہ سے اچھی بات بھی نکل جاتی ہے۔ ایک نئی کتاب کی 10 لاکھ کاپیاں ٹائٹل میں صرف ایک حرف کی غلطی کی وجہ سے صرف 2 دن میں ہی بک گئیں۔ ٹائٹل تھا An idea that can change your wife، جبکہ صحیح لفظ تھا لائف۔ زندگی میں رشتہ دار سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور مرنے کے بعد منجی ہلا ہلا کر کہتے ہیں: وے تو بولتا کیوں نہیں؟ عورت کا 5 منٹ میں تیار ہونا اور مرد کا 5 منٹ میں آ رہا ہوں، بات ایک ہی ہے۔ ہمارے گھر میں مہمان آئے، امی نے کہا جا کے مہمانوں سے کھانے کا پوچھو۔ میں گیا، پوچھا: انکل کھانا کھا کر آئے ہیں یا گھر جا کر کھائیں گے؟ پتا نہیں، پھر آگے سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ اردو خاوند اپنی بیوی سے: بیگم آج میں ٹرک کے نیچے آنے لگا تھا۔ بیوی: اللہ نہ کرے سلیم، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پنجابی خاوند اپنی بیوی سے: نی شیدے دی ماں، اج میں ٹرک تھلے آن لگا سی۔ بیوی: پٹے منہ تہاڈا، ایویں نہ کتے ورگو بھونکیا کرو۔